کہ لوگ قرض لے کے کھانا چھوڑ دیں، قرض لے کے واپس نہ کرنا اس جرم کو چھوڑ دیں، تو آپ ایسے موقع پہ اسے بیان کرتے جہاں اس کی اہمیت بڑھ جاتی۔ اب شہادت کا مرتبہ بیان ہو رہا ہے، شہادت کا درجہ بیان ہو رہا ہے، شہید کے گناہ معاف ہیں، شہید کو اللہ معاف کر دیتا ہے، تو اب یہاں میرے پیغمبر نے فوراً اس بات کا تذکرہ کیا تاکہ میری امت کے لوگ اس گناہ سے بچ جائیں، اس جرم سے بچ جائیں۔ فرمایا سارے گناہ جو شہید کے ذمے ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا، الا الدین، مگر قرض لے کر چلا گیا اور وہ واپس نہیں کیا تو اسے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ حقوق العباد، حقوق اللہ، یعنی وہ حق جو کس کے ہیں؟ اللہ۔ حقوق اللہ میں معافی ہے، اس کے کئی طریقے ہیں، استغفار ہے، توبہ ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جسے ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں، اس میں توبہ کی ضرورت بھی کوئی نہیں، وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف چلو، ہر قدم پہ ایک گناہ ختم ہوگا، چلو ہاتھ دھوو وضو میں، جو گناہ ہاتھوں نے کیے ختم، کلی کرو جو گناہ زبان نے کیے ختم، پاؤں دھوو جو گناہ پاؤں نے کیے ختم۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے پر، ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں جو درمیان میں گناہ کیے وہ اگلی نماز پڑھنے سے ختم۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں معافی کی، توبہ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں صغیرہ گناہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صغیرہ گناہ۔ ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن گناہوں پر قرآن نے کوئی سزا مقرر کی ہے یا شریعت نے کوئی سزا مقرر کی ہے۔ زانی کو 100 کوڑے لگاؤ، یہ سزا مقرر کی۔ کسی پر زنا کی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگاؤ، سزا مقرر کی۔ چور کے ہاتھ کاٹ دو، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کو بیان کیا۔ تو اب جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہو گیا، زنا کرنا کبیرہ گناہ ہو گیا، چوری کرنا کبیرہ گناہ ہو گیا۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جس پر قرآن نے یا شریعت نے کوئی سزا مقرر کی ہے۔ یہ نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے، یہ نفل پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے، یہ حج کرنے سے یا عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، یہ معاف تب ہوں گے جب اللہ کے حضور اس کی توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، توبہ کرو گے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں جو گناہ میں نے کیے ہیں، جو جرم میں نے کیے ہیں، تیری نافرمانیاں میں نے کی ہیں، مولا میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں، رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ، استغفار کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے تو پھر اصلاح کر لیجئے اپنی۔ حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں توبہ کرنے سے، حقوق العباد توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ کہ آپ عمرہ کریں اور کسی کے پلاٹ پہ آپ نے قبضہ کیا ہو، کسی کی دکان پہ آپ نے قبضہ کیا ہو، کسی کی قرض آپ نے دینا ہو، کسی کا مال آپ نے دینا ہو، کسی کے مال پہ آپ نے قبضہ کیا ہو، کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہو، اذیت پہنچائی ہو، کسی غریب کا پنجہ مروڑا ہو، یہ گناہ جو ہیں یہ اعمال سے معاف نہیں ہوتے، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، استغفار سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یہ کب معاف ہوں گے؟
جب صاحب حق معاف ہو، صاحب حق سے معاف کروائیے گا، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ کافر ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی مسلمان کا حق کھایا ہے، نہ، کوئی ہندو ہے، اگر آپ نے اس کا حق دبایا، کھایا، جب تک وہ ہندو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے